بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اچھے بیج کی فراہمی نہ ہونا وطن عزیز میں زراعت کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے. لیکن اسی کے ساتھ ہی صورتحال یہ ہے کہ وفاق اور صوبائی محکموں میں چپکلش اختیارات کی کھینچا تانی جاری ہے، اور ساتھ ہی جو مختلف سیڈ کمپنیاں ہیں ان کے آپس کے جو مفادات ہیں اس کے حوالے سے بھی خاصے ایشو سامنے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کسان کو اچھا سیڈ کس طرح سے فراہم ہو سکتا ہے اور سیڈ سے متعلقہ کیا مسائل ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان میں، جس کے چیئرمین چودھری آصف علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب، ڈائلاگ میں خوش آمدید. بہت شکریہ جی باجوہ صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، مجھے یہ بتائیے کہ سیڈ کمپنیز جو ہیں مقامی، ان کا سیڈ کی سپلائی میں کتنا شیئر ہے؟ جی بھائی صاحب، سیڈ کمپنیز ہی میجر سورس ہیں پنجاب میں پاکستان میں سیڈ دینے کا. اچھا جی، سرٹیفائڈ سیڈ دینے کا. جتنی اس وقت کراپ پاکستان میں لگتی ہیں اس کا اراؤنڈ 100% سیڈ لوکل کمپنیز دے رہی ہیں. اور اس میں جو اسٹریٹجک کراپس ہیں خاص طور پہ جن پہ پورا ملک ہمارا ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں گندم ہے، کپاس ہے، دھان ہے، اور ایک نئی کراپ کے طور پہ، میجر کراپ کے طور پہ کارن آ رہی ہے. اچھا جی. اب اگر ہم ان کو سب سے بڑھ گئی ہے، وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ کاٹن کی جگہ لے رہی ہے. جی بالکل. اگر ہم گندم کی بات کریں تو اس میں لوکل سیڈ کمپنیز کا شیئر 87.82%، اور اگر ہم کاٹن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا لوکل کمپنیز کا شیئر 97%، پیڈی 81%. باقی اس میں کورس ورائٹیز کا سیڈ کچھ امپورٹ ہوتا ہے، وہ بھی لوکل کمپنیز ہی کر رہی ہیں. جی بالکل. نو دا کیس ود کارن میں یہ ہائبرڈ کارن ہوتی ہے. اس میں ہمارا جو شیئر ہے وہ پر اینم 10% کے حساب سے انکریز کر رہا ہے. اور راؤنڈ یہ پہلے آج سے اگر ہم 5 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارا لوکل کمپنیز کا شیئر اس میں کچھ نیگلیجیبل تھا. ود ان 5 ایئرس جب سے نیا سیڈ ایکٹ آیا اور کمپنیز کو اپنی ورائٹیز اپروو کرنے کا موقع ملا اور اپنی R&D کو امپروو کرنے کا موقع ملا، تو ہم ود دی پیس آف 10% پر اینم ہم اس وقت 40% شیئر ہمارے پاس کون کا سیڈ کا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ سرٹیفائڈ سیڈ کسان استعمال کتنا کر رہا ہے، اور غیر مصدقہ جو اس کا ذاتی سیڈ ہے وہ کتنا وہ استعمال کر رہا ہے؟ جی، اس میں 2 سیکٹرز ہیں. قانون فارمر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے فارم کا اون سیڈ رکھے. جی. اب ایک نیچرل ہے کہ وہ اپنے اون سیڈ کے ساتھ ساتھ انفارمل طریقے سے اپنا سیڈ کچھ نہ کچھ اپنے گاؤں میں مارکیٹ بھی کر لیتا ہے. بالکل. سب سے بری سچویشن اس وقت پنجاب کی ہے. اچھا جی. پنجاب میں لاسٹ ٹائم ہماری جب یہ گندم کا سیڈ کی سبسڈی کے حوالے سے ایک میٹنگ ڈی جی ایکسٹینشن پنجاب کے ساتھ تھی، تو ان کا کلیم یہ تھا کہ پنجاب میں ہماری ریکوائرمنٹ اونلی 18 to 20% ہے سرٹیفائڈ سیڈ کی. اچھا جی. باقی جو 80% سیڈ ہے وہ ہم نے اپنے گروورز، ہمارا گروورز گھر کا سیڈ یوز کرتا ہے. یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ گھر کا سیڈ استعمال جو کر رہے ہیں غیر سرٹیفائڈ سیڈ، اس کا چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا بہت بڑا شیئر ہے ناکام زراعت میں، اس کا بہت سارا کردار ہے. تو کتنا یہ کہنا کہ 18% کی صرف ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ 80% جو ہے وہ ناقص سیڈ استعمال ہو رہا ہے، یا وہ کم کوالٹی کا سیڈ استعمال ہو رہا ہے، اگر میں بہتر الفاظ کر لوں تو؟ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تصدیق شدہ بیج کی اہمیت کو نہیں مانا ابھی تک. اچھا. آج سے پہلے میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ہمارے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ نے لوگوں کو ٹریننگ دی کہ آپ نے گھر کا بیج کیسے تیار کرنا ہے. اچھا جی. لوگوں کو مفت میں گریڈرز دیے گئے کہ آپ گھر کے بیج کو ایسے کر کے تیار کریں اور یہ ہلکا سا چھانا لگائیں اور یوں کر کے تیار کر لیں. اس کی جو جرمینیشن ہے وہ کدھر گئی؟ صفائی تو کر لیں. کوالٹی نہیں ہوتی. اچھا جی. اب قائل ہمیں لوگوں کو یہ کرنا تھا کہ آپ سرٹیفائڈ سیڈ یوز کریں. بالکل. ہم الٹ اس کے 180 اینگل پہ چلے گئے کہ آپ انفارمل سیڈ کیسے بنائیں گے. اس کے لیے باقاعدہ مفت میں گریڈرز دیے گئے. بالکل بالکل. مجھے یاد ہے. تعلیم دی گئی کہ آپ نے کاٹن سیڈ کو کیسے گھر کا بیج رکھنا ہے، کیسے اس میں کتنا تیزاب ڈالنا ہے، اس کو کیسے پھیلانا ہے. یہ ایکچولی یہی وجہ بنی کہ پاکستان میں سیڈ، سرٹیفائڈ سیڈ کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے جب لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ایک پیسے بھی لگتے ہیں نا جی. گھر میں پڑا پڑایا سیڈ وہ
اگر مجھ جیسا بندہ بھی کوئی فارمنگ کرے تو وہ کہتا ہے یار پڑا ہوا تو چلو استعمال کردہ بیج پالے نہیں, اب پیسے خرچنے ذرا مشکل ہو جاتے اب اس کے مقابلے پہ لیکن پروڈکشن پہ کتنا اس کا اثر پڑتا ہے, یہ احساس کس طرح سے ناظرین کو اور کس طرح سے کسانوں کو یہ بات اس پروگرام کے توسط سے سمجھ آئے؟ سر یہ ایکچولی میسج بڑا اسٹرانگ دینے کی ضرورت ہے. اچھا جی. کہ ہم کمپیریزن میں تو انڈیا کو فوراً لے آتے ہیں. بالکل, انڈین انڈیا پنجاب میں سے اس وقت بھی ہمارے سے بہت زیادہ کاٹن سرٹیفائڈ سیڈ یوز ہو رہا ہے. ہمارے مقابلے پہ سندھ میں سرٹیفائڈ سیڈ کی ریکوائرمنٹ راؤنڈ 100% ہے کاٹن سیڈ کے حوالے سے. اچھا جی. وہاں پہ فارمر اون سیڈ نہیں رکھ رہا. اب ان کی ییلڈ اور پنجاب کی ییلڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو واضح اندازہ ہو جائے گا کتنا گیپ ہے ہمارا ان کا. مطلب یہ کہ اگر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کروں کہ جس طرح ہم ٹیڈی بکری رکھ لیں یا ہم دیسی بکری رکھ لیں تو دونوں کے سائز میں پروڈکشن میں واضح فرق ہوگا. واضح فرق. اسی طرح اگر ہم نے ناقص سیڈ رکھ لیا اور کوالٹی سیڈ رکھ لیا, لیکن حکومت کے جو زعماء ہیں جو ماشاءاللہ سے جن کی اتنی ایجوکیشن اور وہ جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں, ان کو یہ پالیسی کیوں سمجھ نہیں آئی کہ گھر کے سیڈ پہ توجہ دیں؟ انہوں نے ساری دے دی اور سیڈ گریڈرز بھی دے دیے, اور اس کا رزلٹ ابھی تک پنجاب جو ہے اپنی پروڈکشن کے حوالے سے, خاص کر گندم کے حوالے سے انہوں نے دیے تھے زیادہ تر جو مجھے یاد ہے. تو اس طرح سے برا اس کے اثرات آ رہے ہیں. تو اس پہ کس طرح سے یہ سچویشن بہتر کی جا سکتی ہے؟ یہ سچویشن نا جی دیکھیں, جو ایکسٹینشن ورڈ ہے نا, اس کا مطلب ہے یہ انفیلٹ نیڈ ہے. بالکل. آپ ایک ذمہ دار ہیں, آپ کو جا کے سمجھانا ایک انفیلٹ نیڈ ہے. ایک نیڈ ہے آپ کی کہ آپ کو کھانا چاہیے, تو آپ اس کے لیے تگدو کرتے ہیں. آپ کو روزی چاہیے, آپ روزی کے لیے تگدو کرتے ہیں. اب یہ جو زراعت یا ایکسٹینشن سروس ہے یہ انفیلٹ نیڈ ہے. آپ نے اگلے کے گھر جا کے اس کو بڑے حساب سے قائل کرنا ہے کہ آپ کی بہتری اس میں ہے, آپ کے وسائل کم ہیں, آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. بالکل. اچھا, اب یہ دیکھیں سے لوکسٹ کا اٹیک آیا, ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہمیں ایک پتہ تھا کہ یہ کس پیس پہ ٹریول کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمیں وہاڑی یا ملتان کے گرور کو کم از کم 5 دن پہلے بتانا چاہیے تھا کہ جی یہ اس کی پیس ہے, آپ کے اتنے بجے آپ کے پاس پہنچے گا. بالکل. آپ اس کی تیاری کریں. آپ کے پاس اس وقت سپرے مشینز, آپ کے ڈھول, آپ کا شور شرابے کے لیے پٹاخے, وہ ہر چیز آپ اپنے تیار کریں, اپنے آپ کو سیو کریں. بالکل. سملر از دا کیس ود سیڈ. بالکل. کہ سیڈ میں بھی ہمیں لوگوں کو احساس دلانا, ان کی فیلڈ نیڈ نہیں ہے, ہم نے ان کو احساس دلانا ہے کہ آپ کی 5 من ییلڈ انکریز کرے گی اس طریقے سے, اور آپ کا اتنا سا خرچہ آئے گا اور اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا. سر باجوہ صاحب ڈفرینس بھی نہیں ہوتا. گندم کے سیڈ میں خاص طور پہ میکسیمم اگر آپ گھر کا سیڈ یوز کر لیں اور سرٹیفائڈ سیڈ یوز کر لیں, میکسیمم 500 روپے کا ڈفرینس ہے. 500 روپے من. 500 روپے من. اب یہ کیلکولیشن ان کو فارمر کو بتانا بنتی ہے کہ آپ گھر کا سیڈ یوز کر رہے ہیں, سرٹیفائڈ سیڈ یوز ہونا جی 50 kg. جب آپ نے گھر کا سیڈ یوز کرنا ہے, آپ اس کو 10 یا 20% زیادہ یوز کرتے ہیں کہ اس کی جنریشن کم ہوگی. اب وہی گیپ آپ کا وہیں پہ نکل جاتا ہے. آپ کے پیسے بھی لگ گئے اور پیسے بھی لگتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی, ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے ایز اے کسان, ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت ساری جال ساز کمپنیاں ہیں, وہ اسی طرح کے سیڈ کو وہ صاف کر کے سیڈ گریڈر میں ڈال کے اس کی شکل شکل رنگ رنگ لگا کے اپنے توڑے پہ پیک کر کے وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. وہ پیسے زیادہ لے لیتے ہیں. اس مسکنسیپشن وہ بھی تو ایک وجہ ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور ان کا کیا حل ہے؟ سر ایک چیز تو ہے کہ میں کہوں کہ شیطان ہڑتال پہ گیا ہو تو شیطان ہڑتال پہ نہیں گیا ہو. یقیناً 1-2% 2% لوگ ہو سکتے ہیں. اچھا موجود نہیں, ظاہر ہے آپ ایسوسیشن کے ہیڈ ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو چیپر سے چیپر چیز بھی لوں تو اس کو ایویلیویٹ کرتا ہوں. اچھا جی. میں کو بنیان یا جراب کامیابی کا ہمیں راز بھی مل گیا آپ کی زندگی کا کہ ہر چیز کو پراپر ایویلیویٹ کرنا. سر یہ انسان کی نیچر ہے. آپ کہیں سے بریڈ بھی لیتے نا جا کے, آپ کے گھر والے اس کو ایویلیویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ باجا صاحب تسی آج بریڈ ٹھیک نہیں لے آئے. بالکل ایسے ہی میرے گھر والے جس دن میری کھانے والی ورائٹی چینج ہوتی ہے تو مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس دفعہ گندم ٹھیک نہیں بھیجی. سر کیا یہ ممکن ہے کہ جب آپ گندم کا بیج یا کوئی سیڈ لگاتے ہیں تو آپ اس کو ایویلیویٹ نہیں کرتے؟ زمین میں ہم برا سیڈ ڈال کے اس سے کہیں کہ بہتر پروڈکشن دو, یہ تو ممکن ہے. 6 ماہ آپ کا منہ چڑھاتا رہتا ہے. بالکل ایسے آپ کے پورے گاؤں میں پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کو جعلی بیج مل کے اس کے ساتھ وہ کیا کوئی بندہ ایسے کام کر سکتا ہے؟ مطلب جو کمپنی کرے گی وہ سامنے آ جائے گی. کمپنی کر ہی نہیں سکتی. اچھا جی چلیں, میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. یہ جو چپکلش ہے یہ ہمیں سمجھا دیں. وفاق اور صوبوں میں, صوبے کے جو محکمہ زراعت پنجاب ایکسٹینشن ہے فرض کریں, یا باقی ایکسٹینشن کے جو صوبے ہیں, اور ہماری جو فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے, ان کے درمیان کیا اختلاف چل رہا ہے سیڈ کے حوالے سے
کیوں کوئی کردار ہم لوگ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کردار ادا کریں, ہمیں کوئی رہنمائی کریں مل ملا کے, بجائے اس کے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ ڈیگرز ڈران ہیں جی جی اور نتیجہ پس کسان ہی رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس صورتحال کی؟ ہمیں لفظ جو ہے فوڈ سیکورٹی جو رکھا گیا ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. بالکل من حیث القوم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ چاہے ہماری زراعت کا کوئی بھی آئٹم ہے, وہ گندم ہے, وہ رائس ہے, وہ کاٹن ہے, سر یہ ہماری ڈیفنس لائن ہے. ظاہر ہے جس دن ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ گندم ہماری ڈیفنس لائن ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فوڈ سیکورٹی کیوں ہے اور اس کو لوور لیول پہ کیوں نہیں آنا چاہیے. اچھا جی, دیکھیں رشیا کیوں تباہ ہوا کہ اس کے پاس کھانے کو گندم نہیں تھی. اس ٹائم ہمارے گرور کو, ہمارے ذمہ دار کو اسے گندم ہمیں اس لیے لگوانی چاہیے کہ ہماری یہ ڈیفنس لائن ہے. ظاہر ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں, آپ ان دونوں کے ایشوز پہ بتا دیں. اب ہے کیا کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے سیڈ پوری دنیا میں. بالکل. کیوں کہ یہ کسی ایک بندے کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ پاکستان کے ہر گروور کی پراپرٹی ہے کہ اس کو اچھی کوالٹی کا جو ورائٹی وہاں پہ ریکمینڈڈ ہے اس کا سیڈ بنایا جائے, صحیح, اور اس تک پہنچایا جائے. ظاہر ہے. اب یہ اس کی تقسیم ہم کر دیں کہ ہم نے جی یہ سندھ کا بیج ہے, یہ پنجاب کا بیج ہے, یہ بلوچستان کا ہے, یہ کے پی کا ہے, یہ ہمارے ملک کی مفاد میں نہیں ہے. پوری دنیا نے اس کو ریئلائز کر لیا کہ سیڈ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, اس کو فیڈرل ڈومین میں رہنا چاہیے. اچھا جی. ہمارے یہ جب 18ویں ترمیم اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا, تھوڑی سی کھینچا تانی صوبوں کے. اب زراعت میں 18ویں ترمیم سے ہم نے زراعت کو بھیج دیا صوبوں میں, تو صرف سیڈ کو ہم کیسے وفاق میں رکھ سکتے ہیں, یہ سمجھا دیں. سر یہ جب وہ ترمیم کے بعد 2015 ایکٹ بنا تب صوبوں نے ریئلائز کیا کہ یہ فیڈرل ڈومین میں ہی ملک کا مفاد ہے. اچھا جی. یہ چاروں صوبوں نے ریزولوشنز اپنی سبمٹ کروائیں اسمبلی میں کہ جی یہ سیڈ پوری دنیا میں فیڈرل سبجیکٹ ہے, اس کو وہیں رہنے دیں, اس کو صوبوں میں تقسیم نہ کیا جائے. اچھا جی. جب ایک ریزولوشن پاس ہو گئی, کے پی کے نے اپنے طور پہ دے دیا, بلوچستان نے اپنے طور پہ دے دیا, پنجاب نے, سارے صوبوں کی طرف سے ایک سبمیشن آ گئی کہ جی فیڈرل جو یہ سبجیکٹ ہے سیڈ کا, اس کو وہاں پہ رہنے چاہیے. اب اس کے بعد کھینچا تانی سٹارٹ ہوئی. وہ ہے سر, مجھے جو لگتا ہے کہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ سرکاری ملازم کوئی بھی بندہ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس وقت سرکاری ملازم نہیں سمجھتا جب تک اس کے پاس کوئی انسپیکٹر کے اختیار نہیں آ جاتے. اچھا, اتھارٹی آپ سینیٹری کا انسپیکٹر لگا لیں, آپ کو وہ بھی وقت ڈال دیتا ہے. آپ کسی سول ڈیفنس کے بندے کو آپ پورے آ ہی نہیں سکتے. اب یہ جو سبجیکٹ ہے, مطلب آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے انسپیکٹرز کے ذریعے کچھ اتھارٹی چاہ رہا ہے. اچھا. اب جب بھی کوئی میٹنگ ہو آپ کہیں جی یہ میرے پاس ذمہ داری آئے گی تو پھر میں ایسے کر دوں گا, میرے پاس یہ بھی ذمہ داری. اب دیکھیں آپ کو پھر تو آپ کل کو کہیں گے جی یہ نہری نظام بھی میرے ہاتھ میں دے دیں, پھر آپ کل کو کہیں گے جی وابڑا بھی میرے ہاتھ میں دے دیں, میں ایگریکلچر پھر ٹھیک کروں گا, آپ یہ سیڈ بھی میرے ہاتھ میں. بھائی کام ہے, ہر بندے کو اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے, پھر ہی پورا ملک بہتر طور پہ چلے گا. اب سارے کے سارے کل کو آپ کہیں گے مجھے جج بھی مجھے بنا دیں, تھانے دار ایف آئی آر نہیں کاٹوں. کیا چپکلش کیا جی دونوں کے درمیان؟ چپکلش ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ اختیارات مل جائیں تو ہم پھر ایگریکلچر کو بہتر کریں گے. اچھا, ان کے اب لیکن اس وقت تو وفاق کے پاس ہے نا, جس وقت کیا بہتری, کیوں بہتری نہیں ہوئی جو صوبے مانگ رہے ہیں, اور کیا اس پہ ایفرٹ, کیا کون لوگ زیادہ اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں, جبکہ آپ نے بتایا کہ چاروں صوبوں نے مل کے یہ سیڈ کا اختیار وفاق کے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے؟ سر یہ نا ایکچولی اس میں نہ کمپنیز کو ایک ایشو ہے نہ گروورز کو. ابھی لاسٹ ٹائم بھی یہ چل رہا ہے, یہ جو اسٹرگل ہے یہ چل رہی ہے فار دی لاسٹ 6 ایئرس. اچھا جی. اس ٹائم بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, تب بھی یہ کیمپین چلی کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ صوبہ پنجاب کو دیا جائے. اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی, اس میں کو 100 کے قریب پارٹیسپینٹ سے سیکٹری ایگریکلچر سے کیپٹن محمود تھے, انہوں نے اس کو چیئر کرتے تھے. اس میں منسٹر ایگریکلچر بھی شامل ہوتے تھے, ہمارے سارے وائس چانسلر شامل ہوتے تھے, سیڈ انڈسٹری, پیسٹیسائڈ انڈسٹری, ایون سارے وائس چانسلرز, ریسرچ انسٹیٹیوٹس, کسان کے نمائندے, کسان بورڈ کے, یہ کسان اتحاد کے. وہاں پہ باقاعدہ ڈائلاگ ہوا کہ یہ ان گڈ فیتھ ہے تو اس کو ہو جانا چاہیے, اگر یہ گڈ فیتھ میں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. سر یہ یونینیمسلی ڈیسائیڈ ہوا, کسان اتحاد نے اپنا کہا, سیڈ کمپنیز نے اپنا کہا, پیسٹیسائڈ سیکٹر نے اپنا کہا کہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے, اس کو فیڈرل سبجیکٹ کو فیڈرل لینڈ دیا جائے. قصہ کلوز ہو گیا. بالکل, بہت بہت زبردست بات ہے. ناظرین, ہماری گفتگو سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین آصف علی صاحب سے جاری ہے.
ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سیڈ کی جو فراہمی کے ذریعے ملک میں کس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ ماضی میں آئیں اور کس طرح سے ہماری زراعت کو نقصان پہنچا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے سیڈ کے حوالے سے۔ آصف علی صاحب یہ بتا دیں، آپ جو بات کر رہے تھے کسان تنظیموں کے حوالے سے کہ وہ ساری وہ بھی متفق ہیں، تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے۔ جی تھینک یو ویری مچ سر یہ میں بات کر رہا تھا 2016-17 کی، تب یہ کیمپین وہاں پہ ایک دفعہ رک گئی کہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ ہمارے ملکی مفاد میں نہ ہے۔ اب دوبارہ گورنمنٹ چینج ہوئی، پرائم منسٹر کا ویژن بڑا کلیئر تھا کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، فیڈرل میں رہنا چاہیے۔ تو تب محترم جہانگیر ترین صاحب نے ایک کیمپین سٹارٹ کی کہ کمپنیز کی کیٹیگرائزیشن کر دی جائے۔ یہ بھی اس میں اسی سلسلے میں آ رہا تھا کہ یہ کیٹیگرائزیشن ہوگی تو کچھ کمپنیز جو ہیں ان کو منوپلی مل جائے گی اور باقی کمپنیز کے لیے لیول پلے فیلڈ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ پھر ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا کہ جی لیول پلے فیلڈ ہونا چاہیے تاکہ ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ اپنا کام کر سکے۔ وہ الحمدللہ کہ جہانگیر ترین صاحب قائل ہوئے اور ان کمپین کو کلوز کر دیا۔ رائٹ ناؤ ابھی گورنر پنجاب کی طرف سے کیمپین دوبارہ وہی، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سلسلہ جب ایک چیز ریئلائز ہو جاتی تو رکتا کیوں نہیں ہے۔ ابھی دوبارہ ایک کمیٹی بن گئی ہے کہ جی ہم نے ایگریکلچر ریفارمز کرنی ہے، اس میں لا دا کے پھر وہی سبجیکٹ کہ جی یہ جو انسپیکٹر پاورز ہیں یہ ہم نے پنجاب میں لانی ہے۔ ابھی پھر ہم ان کو قائل کر رہے ہیں۔ آپ کے توسط سے میرا ایک میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ملک کے مفاد میں بار بار، ابھی بھی گورنر صاحب کی میٹنگ میں دو ہی دیکھیں سٹیک ہولڈرز ہیں سیڈ کے، ایک سیڈ بنانے والا سیڈ کمپنی، دوسرا جو سیڈ کاشت کرتا ہے گرور ہو گیا۔ اب یہ جو میٹنگ ہوئی گورنر صاحب کے پاس، اس میں دونوں گھروں نے جو پراپر سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، اس کو فیڈرل رہنے دیں، یہ سارے صوبوں میں نقصان ہوگا۔ ہے کیا باجوہ صاحب اصل چیز؟ سوری، پنجاب لوکیشن وائز سیڈ کے لیے بڑی آئیڈیل لوکیشن ہے پنجاب کی، سیڈ گروئنگ کے حوالے سے۔ یہاں پہ پاکٹس ہیں جہاں پہ دنیا کا، پاکستان کا بہترین سیڈ رائس کا تیار ہوتا ہے، پاکٹ ہے جہاں پہ بہترین جو ہے کاٹن سیڈ تیار ہوتا ہے، ویٹ سیڈ تیار ہوتا ہے، کارن سیڈ تیار ہوتا ہے۔ اب پورا ملک کی سچویشن ایک سی نہیں ہو سکتی۔ سندھ میں سیڈ اتنی اچھی کوالٹی کا تیار نہیں ہو سکتا۔ کے پی کے بلوچستان کی مثال لے لیں تو سر وہاں پہ بھی سیڈ جو ہے وہ گندم کھانے کے لیے نہیں ہو سکتی، سیڈ کیسے بن سکتا ہے؟ اب یہ ذمہ داری ہے کہ یہ پنجاب کے پاس آتی ہے۔ اگر یہ اس قسم کی فیوریٹزم ہو کہ یہ جی پنجاب کے لیے علیحدہ قانون بن جائے تو مسائل یہ پیدا ہوں گے کہ کل کو سندھ کدھر جائے گا، کل کو بلوچستان کدھر جائے گا۔ اب دیکھیں 88% سیڈ جو ہے یہ گندم کا سیڈ پنجاب میں تیار ہوتا ہے، ساری کمپنیاں وہاں پہ، ٹوٹل پاکستان کا 88%، 5,13,000 میٹرک ٹن کی ریکوائرمنٹ ہے جو سیڈ بنا پچھلے سال کی میں بات کروں، اس میں 88% جو سیڈ ہے وہ پنجاب میں تیار ہوتا ہے، بالکل صحیح، 10% سندھ میں تیار ہوتا ہے، اور ہمارے دونوں صوبے کے پی کے اور بلوچستان مل کے صرف 2% سیڈ تیار کرتے ہیں۔ اب یہ بینگ بگ بردر پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان صوبوں میں سیڈ پرووائڈ کرے۔ بالکل ظاہر ہے جو کمپنیاں یہاں پروڈیوس کر رہی ہیں وہ وہاں پہ جا کے مارکیٹنگ۔ مجھے ایک چیز بتائیے، یہ ماضی میں ایک امریکن سنڈی آئی تھی، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیڈ کے ذریعے سے یہاں پہ آئی اور اب تک وہ بہت سارا اس ملک کا نقصان کر رہی ہے، ہماری معیشت کو کئی اربوں ڈالر کا وہ ایک سنڈی نقصان پہنچا سکی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت سیڈ وارفیئر اور فوڈ سیکیورٹی کے جو بڑے چیلنج ہیں مختلف قوموں کو جو درپیش ہیں، ہم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس ساری صورتحال پہ؟ سر یہ بایولوجیکل وار کا دور ہے۔ اچھا جی، آپ کو اب کسی کے ساتھ بندوق اور گن اور ٹینکس لے کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگلے کی معیشت تباہ کر دیں، وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا۔ بہت خوب بات۔ آپ آج دیکھیں گندم کی، میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ گندم ہماری ڈیفنس لائن ہے، ہماری ایگریکلچر ہماری ڈیفنس لائن ہے۔ بالکل صحیح۔ اب سے جیسے آپ نے بات کی امریکن سونڈی کی، تو یہ پاکستان کا تو پیسٹ ہی نہیں تھا۔ ہمارا جو کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا کہ کوئی چیز باہر سے بغیر چیکنگ کے نہ آ جائے۔ اچھا جی، اب دیکھیں ڈیلٹا پائن کمپنی کے تھرو یہ جو امریکن سونڈی پاکستان میں پہنچی اور اس نے تباہی اڑا دی۔
ابھی تک ہمیں شاید انڈیا نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہمیں اس نے بچایا. اب سملرلی سر نا دیکھیں ٹیکنالوجی بڑی اچھی چیز ہے لیکن ہمیں ٹیکنالوجی کے نام پہ بیوقوف نہیں بننا چاہیے. ٹیکنالوجی کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ آیا وہ ہمارے مفاد میں ہے تو لیکن اس کے لیے تو ہمیں پھر انفراسٹرکچر چاہیے, اس کے لیے ہمیں لیٹسٹ مشینری چاہیے, اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹس چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جی منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے کچھ سیڈز پہ کچھ چیزوں کے حوالے سے انہوں نے بھی پابندیاں لگائیں, منسٹری آف فوڈ سیکورٹی نے بھی لگائیں, تو لیکن وہ چیکنگ کا پراپر سسٹم بھی تو موجود نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ سر ورائٹیز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک ورائٹی ایولیوشن کمیٹی بنتی ہے. اچھا جی. جس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ 2 سال اس پروڈکٹ کو ایویلیویٹ کرتی ہیں. صحیح. اور پاکستان میں مختلف اسٹیشنز پہ مطلب آپ 30 سائٹس ہو گئیں یا 40 سائٹس پہ اس کا ڈیٹا آتا ہے. اگر وہ اسٹینڈرڈ پہ آتی ہے تو ورائٹی اپروو ہو جاتی ہے. صحیح. اب اگر ہم ان رولس کو فالو کریں گے تو غلط چیز ایویلیویٹ ہونے کے بعد آؤٹ ہو جائے گی. اگر ہم اس کو رولس کو بائی پاس کریں گے تو پھر یقیناً نقصان ہوگا. سیم از دا کیس کچھ عرصہ پہلے بال گارڈ 1 تھی, بال گارڈ 2 آئی. اب ہو کیا رہا تھا تب کہ بال گارڈ 2 کے نام پہ ایک کمپنی نے آ کے یہاں پہ مطلب میں اس میٹنگ میں تھا, وہاں پہ ہمارے ایک صاحب تھے, انہوں نے پریزنٹیشن دی کہ جی ہم دنیا سے یہ ٹیکنالوجی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی. اچھا وہ ایک یہ فیڈرل سیکٹری نے میٹنگ تھی ان کے انڈر, اور ہمارے سیکٹری ایگریکلچر پنجاب کے وہ ان کی پریزنٹیشن تھی. انہوں نے اب 6 نام وہاں پہ کمپنیز کے دیے کہ جی یہ بال گارڈ 2 ہم اس کمپنی سے پرچیز کرنے جا رہے ہیں. میں نے ان کو کیوری یہ کی کہ سر ہمارے یہاں پہ ایک ادارہ ہے کیمپ کے نام سے, ان کے پاس اگر یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے تو ہمیں ان کو بھی آپ کی لسٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ چیک کر سکیں. اگر مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو ادارے ہمارے پاس جو فیسلٹیز موجود ہیں ان کو استعمال کر کے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ مختلف قسم کے, اگر آپ اس کا کلائمیٹ کے حوالے سے لیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ, جیسے بلوچستان میں ڈراؤٹ ایریاز ہیں, پنجاب میں کچھ ڈفرینٹ کلائمیٹ ہے. تو آپ کی یہ جو کمپنیاں ہیں سیڈ کمپنیاں, یہ اس حوالے سے کیوں سیڈ تیار نہیں کرتی جن کی پروڈکشن ہم انڈیا سے بہتر لے سکیں, باقی ممالک سے لے سکیں؟ سر سیڈ جی ایک پروسیس کا نام ہے. اچھا جی. یہ ایک ورائٹی تیار ہوتے ہوئے ہمیں کم از کم 10 سال چاہیے, 6 سال 7 سال تو کم از کم ہے جی. بالکل. اب دیکھیں اب جب میں کاٹن کی بات کروں, سن 2000 تھا, تب ہماری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہمیں شارٹ ڈیوریشن ورائٹی چاہیے جو ارلی میچور ہو جائے اور جلدی, جو چھوٹے قد کی بے شک ہو, چھوٹے قد کی ہو, اور ایز ارلی مطلب ہمیں اس کا بال پہلے لگتا تھا جی پہلا بال جو تھا وہ 60 دن کی کراپ جا کے پہلا بال لیتی تھی جی. عام ٹرینڈ یہ تھا, بھائی صاحب آپ بھی خیر ایگریکلچر سے بلانگ کرتے ہیں جی الحمدللہ, کہ جنوری میں جا کے کپاس کی چنائی ہو رہی ہوتی تھی, سپٹمبر کا مہینہ کپاس کا فروٹنگ کا مہینہ ہوتا تھا. بالکل. اور اکتوبر میں وہ پھل نومبر میں جا کے میچور ہوتا تھا, گندم ہماری جا کے دسمبر میں لگتی تھی. تب ایک ٹرینڈ آیا کہ ہمیں ارلی ورائٹیز چاہیے, اور ارلی ورائٹیز ہمارے سائنٹسٹ نے کام کیا, انہوں نے آپ کو ارلی ورائٹیز دے دی. اب انہوں نے پرفارم کیا 10 12 سال 15 سال. اب جیسے وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہوئی, نیا سیڈ ہمیں چاہیے تھا, ہم نے سر اب اس کو کم از کم 4-5 سال لگنے ہیں آپ کو اسٹریٹجی چینج کرتے ہوئے. آپ کی ورائٹیز ہیں شارٹ ڈیوریشن, آپ کی ورائٹیز اکتوبر میں میچور ہو کے نومبر میں آپ کی 85% گندم لگ جاتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے اس سینیریو کو چینج کرنا ہے تو اس میں کچھ ٹائم لگ رہا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ اب ہماری کراپ آتی ہے اگست سپٹمبر میں بہترین فروٹنگ پہ, تب ایک بارش آتی ہے جو اب اس سال کی دیکھ لیں, کاٹن کراپ واز ایکسیلنٹ اپ ٹو دا اگست. اچھا جی. اگست کے بعد بارش ہوئی, فنگس ڈیولپ ہوئی, کپاس کو وہ پنجابی میں بولتے ہیں کہ ساڑی کی بیماری پڑی, کھیتوں کے کھیت جو تھے برباد ہو گئے, اور ہم نے 25-30 سالوں کا لویسٹ پروڈکشن کا ریکارڈ, لویسٹ پروڈکشن پہ چلے گئے. ایکچولی کاٹن فیل ہونے کی یہ جو اب رائس کا ایریا بڑھا, کارن کا ایریا بڑھا, سر یہ شوق سے نہیں بڑھا, ان کراپس کا پروفیٹیبلٹی بہتر ہوئی ایز کمپیئر ٹو کاٹن. جی ہاں. شوگر کی ان کی پروفیٹیبلٹی کاٹن سے آپ بہتر کر گئے. بالکل. آپ کی رائس کی اب دیکھیں وہ چلا گیا ہے 2000+ پہ اس کا ریٹ ہو رہا ہے, جبکہ یہ 1000 روپیز کی چیز ہوتی تھی, اور ہم نے بہت ساری ہمیں امپورٹ بھی کرنا پڑی. میرا سوال یہ ہے کہ کراپ زوننگ جو ہے ہمارے ملک کا, ہماری زراعت کا ایک بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے کیا کوششیں ہونی چاہیے, کیا نہیں ہو رہی, اور سیڈ کمپنیز جو ہیں اس پہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟
سر اب جو اس ٹائم جو کاٹن کی سچویشن ہے اس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کاٹن ہمارے ان علاقوں میں کامیاب ہے جہاں پہ ڈرائی ویدر ہے صحیح, اور کچھ نہ کچھ کراپنگ انٹینسٹی وہاں پہ کم ہے. اچھا جی. کراپنگ انٹینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آج فرٹائل رقموں کا گروتھ تو 3 کراپس پہ جا رہا ہے. ظاہر ہے بالکل. وہ کہتے ہیں جی کہ گندم ابھی میری کھڑی ہے تو میں نے پنیری کورس ورائٹی کی لگا دی 90 ڈیز والی کی. بالکل. آپ کی ادھر ہارویسٹنگ ہوتی ہیں, ادھر آپ رائس کی ٹرانسپلانٹیشن کر دیتے ہیں. بالکل. 90 دن کے اندر آپ کی کراپ فارغ ہوتی ہے, آپ اوپر مکئی لے آتے ہیں. جی. اب دیکھیں اتنی انٹینسٹی میں کپاس کہیں کامیاب نہیں ہے. اچھا جی. آج بھی آپ چولستان کی بیلٹ اٹھا لیں, آپ بہاول نگر بہاولپور کی بیلٹ اٹھا لیں, آپ رحیم یار خان کی بیلٹ اٹھا لیں, کراپنگ انٹینسٹی کم ہے. 2 کراپ ایریا جہاں پہ ہے ویٹ اور کاٹن کی روٹیشن, وہاں پہ آپ کی کپاس کامیاب ہے. صحیح. آپ بلوچستان میں چلے جائیں, وہاں پہ اگرچہ ابھی بہت لمیٹڈ ایریا ہے بالکل, لیکن چونکہ کراپنگ انٹینسٹی کوئی نہیں ہے, وہاں پہ آپ کی کراپ کامیاب ہے. کس طرح سے سچویشن کو بہتر کریں؟ سر سچویشن کے لیے کاٹن کے لیے اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس کے نئے ایونیوز ڈھونڈنے پڑیں گے, اس کی ہاریزنٹل گروتھ بہتر کرنی پڑے گی. اب دیکھیں آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں جی؟ گجرانوالا. سر یہ کپاس گجرات بھی ہوتی تھی پاکستان. جی بالکل, آپ کو یاد ہوگا گجرانوالا میں ہوتی تھی. گجرانوالا میں کپاس ہوتی تھی. اچھا وہاں سے ہمارے پیرنٹس لگاتے تھے, ہمیں اس میں چینج ہوتی ہوئی. یہ کسی وقت دیپالپور بھی کپاس کا گڑھ تھا. جی. پاک پتن کے بڑے گروڑ سارے کپاس کے گروڑ تھے. بالکل. بہاڑی کسی وقت پورے سندھ جتنی پیداوار دیتا تھا. جی. اب یہ ایک نا جی جیسے جیسے ان علاقوں میں کراپنگ انٹینسٹی بڑھتی گئی, ہماری کپاس جہاں پہ اس کو کھلا ایریا ملتا ہے, جہاں پہ اس کو دکن کی ہوا ملتی ہے, جہاں پہ اس کو ڈرائی زون ملتا ہے, وہ ادھر کو شفٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ ادھر کو نکلتی جائے. ظاہر ہے پروفیٹیبلٹی مطلب بڑھے گی, کسان اسی طرف جائے گا. نہ سیڈ کا فالٹ ہے, سیڈ اگر دیکھیں فالٹ ہوتا تو وہی کراپ جا کے آگے رحیم خان میں کیوں کامیاب ہے. اب دیکھیں بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں, سیڈ وہاں پہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی امپورٹڈ بیج تو نہیں لگ رہا. وہ میرے ایز زید بکر کوئی بھی کمپنی جا کے وہاں پہ پروڈکشن لگوا رہی ہے نا جی. آپ بات کر رہے تھے مقامی اور انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل سیڈ کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ لوکل جو کمپنیز ہیں سیڈ کی, کہا یہ جاتا ہے کہ R&D پہ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کوئی خاص کام نہیں کرتے. یہ ان کا بیج اٹھاتے ہیں, اس کا ریپلیکا تیار کرتے ہیں, مارکیٹ میں اپنے لیبل کے ساتھ جو ہے نا اس کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹیز رائٹس جو ہیں وہ کہیں اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کر رہے. اور کیا آپ کی ایسوسی ایشن اس حوالے سے, آپ کا کیا موقف ہے, اور اس جو صورتحال ہے جس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا چرانے کا آپ پہ الزام ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہم اس کو نا کراپ وائز اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے جی, کاٹن سے شروع کر لیں, کس سے کر لیں؟ ٹھیک ہے میجر کراپس پہ کر لیتے ہیں. 4 میجر کراپس ہیں, باری باری لے لیتے ہیں. جی بالکل. سر دیکھیں 2015 میں کمپنیز کو اجازت ملی کہ آپ ریسرچ کریں جی اور اپنی ورائٹیز انٹروڈیوس کروائیں. بالکل. ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ٹائم لگنا ہے کہ ہمارے ریسرچ کے ادارے پبلک جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ریسرچ کو 60 سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے. ظاہر ہے. بلکہ اگر ہم انڈو پاک کے طور پہ چلیں تو انسٹیٹیوٹس تب کے بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس لیول پہ جاتے ہوئے یقیناً ٹائم لگنا ہے. اس ٹائم تک یہ ہو رہا ہے جی کہ پبلک کی ورائٹی سائنٹسٹ بناتے ہیں, اس کو پنجاب سیڈ کارپوریشن اور دیگر کمپنیز اس کی پیڈیگری مینٹین کرتی ہیں, اس کا پیور سیڈ مارکیٹنگ کر دیتے ہیں. آپ کی ایسوسی ایشن کیوں پبلک جو فیسلٹیز ہیں ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ ہمیں وہ استعمال کرنے دیں یا ہمیں رینٹ پہ دیں, یا جو آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں؟ یہ حکومت کا فرض بھی بنتا ہے. سر یہ پبلک انسٹیٹیوٹس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں جی, اور ان کا پروڈکٹ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا. جی اچھا جی. وہ پورے ملک کی پراپرٹی ہوتا ہے, پبلک ٹیکس سے وہ چیز بنتی ہے, وہ آپ کو مل سکتا ہے. وہ ہر کمپنی اویل اس کو کر کے اس کی پروڈکشن بنا کے گندم کے حوالے سے, کاٹن کے حوالے سے, رائس کے حوالے سے یہ ورائٹیز ساری کی ساری مارکیٹ ہو رہی ہیں. ان میں کسی اگر ہم کہیں کہ کوئی ڈپلیکیسی ہے تو کوئی ڈپلیکیسی ہو ہی نہیں سکتی, کہ یہ تو ایک اتھینٹیکیٹڈ طریقے سے آتی ہیں. اب وہ تو پہچان اس کی ایزیلی ہو سکتی ہے, اس کو ڈپارٹمنٹ آ کے سرٹیفائی کرتا ہے, آپ کے سرٹیفائڈ ٹیگ ایشو ہوتے ہیں, اس میں ڈپلیکیسی کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جی. اب آ جاتے ہیں ہم کچھ کراپ, جب اب کاٹن کی بات آپ کر رہے تھے, کاٹن کی ڈپلیکیسی نہیں ہے, گندم میں کوئی ڈپلیکیسی نہیں ہے, رائس میں کوئی ڈپلیکیسی نہیں ہے, ویجیٹیبل سیڈز میں کوئی ڈپلیکیسی نہیں ہے. یہ اب بات جو کارن کی جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں کارن کا ایشو یہ تھا کہ پہلے ہمارے اوپن پالینیٹڈ ورائٹیز تھیں, آپ بیج بناتے تھے, اب اس کا سیڈ آٹومیٹکلی تیار ہو جاتا تھا. بالکل. اب یہ کارن اور کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جن میں ہائبرڈ کامیاب ہے. ظاہر ہے.
हाइब्रिड वीट में उतना कामयाब नहीं होना, हाइब्रिड कॉटन में कामयाब नहीं होना कि इसकी यील्ड देखें, जब ये 20-25% यील्ड इंक्रीज करें तो आपको एक मार्जिन आता है, तो आप उस पर कॉस्टली सीड पे चले जाते हैं। बिल्कुल। और कॉर्न इज द केस कि कॉर्न की प्रोडक्शन बेहतर हुई हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड की वजह से। अब इसका एक प्रोसीजर है जी, जीएमओ की वजह से बेसिकली, जो जी जेनेटिकली मॉडिफाइड। कंट्रोवर्सी है कि इसमें अभी तक उस पे इश्यूज चल रहे हैं। जो फूड आइटम्स में जीएमओ को पसंद, आधी से ज़्यादा दुनिया जो कह रही कि हमने जीएमओ फूड नहीं खाना, हमने तो ऑर्गेनिक फूड दें, बिल्कुल, तो वो तो एक खैर अलग बहस है। सर कॉर्न में भी वैरायटी वैल्यूएशन कमेटी बनी हुई है, उसमें रिसर्च के इदारा, जो हमारी कोई वैरायटी, हमारी कोई कंपनी अपनी रिसर्च कंप्लीट करके प्रोडक्ट तैयार करती है, तो उसकी वैल्यूएशन के लिए वो इदारे के पास 2 साल के लिए जाता है, वो पूरे मुल्क के इसके ट्रायल लगते हैं, वो उसको देख के वैरायटी अप्रूव करने के बाद मार्केट आ जाती है। अगर किसी की डुप्लीकेसी है तो उसके लिए जी कौन कोई भागा जा रहा है, अदालतें हमारे पास, कानून हमारे पास, आपका प्रोडक्ट है, बिल्कुल उसको मैं कैसे आपकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर सकता हूँ? चौधरी साहब, आपका किसानों के लिए और हुकूमत के लिए, मुतलका महकमों की अथॉरिटीज़ के लिए आपकी एसोसिएशन का क्या पैगाम है? सर मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ाना होगा। अच्छा जी। हम जब भी कानून साजी करते हैं, हम 99% अच्छे लोग काम कर रहे हैं, सही, उनकी साख है। आप किसी मार्केट में चले जाएं, आपको पता होता है कि कौन से रिप्यूटेड घर हैं और कौन से रिप्यूटेड नहीं है। सही, वो को 1-8% घर हो सकता है। जब भी हम कानून बनाते हैं, हम उस 1% के लिए कानून बनाते हैं, और उस बंदे पे तो कानून लागू नहीं होता जिसने कानून मानना ही नहीं है। ठीक है, वो कानून का फंदा अच्छे लोगों के गले में डलता है, बिल्कुल, जिस करके वो डिस्करेज होते हैं। मतलब हुकूमत डिस्करेज ना करे, हुकूमत पॉजिटिव रहे, बिल्कुल, हुकूमत लोगों पे ट्रस्ट करे और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे। बहुत खूबसूरत। और किसानों को आप क्या कहेंगे? सर किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। किसान है तो आज मैं सीड बना रहा हूँ, किसान है तो आज कोई पेस्टिसाइड बना रहा है, किसान है तो हमारे पब्लिक इदारे वैराइटीज बना रहे हैं, टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं। क्या करें वो सीड के हवाले से? क्या वो सर्टिफाइड सीड पे ज़्यादा तवज्जो दे? फार्मर को सर्टिफाइड सीड के इस्तेमाल पे आना होगा। अच्छा जी। फार्मर को प्रेडिक्शन पे जाना होगा कि वो फोरकास्ट करे, अपने पेस्ट की भी फोरकास्ट ले। अच्छा जी, बिल्कुल। उसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत बात है। चेयरमैन सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान चौधरी आसिफ अली साहब, आपने डायलॉग के लिए वक्त दिया। मैं डायलॉग की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने चेयरमैन सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि किसान जो मुसद्दका बीज हैं उसका इस्तेमाल करे, और हुकूमत जो है वो एक पॉजिटिव नोट के ज़रिए तमाम स्टेक होल्डर्स का पूरी तरह से दिफा करे। इसी के साथ ही आज के डायलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।